علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مرد مومن کا تصور دیا۔ علامہ اقبال نے کردار کی خوبصورتی کی بات کی۔ علامہ اقبال نے شہین کا تصور دیا، مسلسل جد و جہد کرنے کی بات کی، اور قرآن میں ہو تزن مرد مسلمان، اللہ تجھ کو کرے عطا جد کے کردار، یہ اقبال فرما رہے ہیں۔ اور انسان کی زندگی میں بہار حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے سے ہی ہے، اور دل کا اصل اصول کی تو دل کا غنی ہونا ہے کہ انسان اتنا مطمئن ہے اپنے آپ سے، اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ ظاہری خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ تھک جائیں گے، اور آپ شیطانی کا راستہ بھی اختیار کریں گے، جو اب اللہ تعالیٰ کے احکامات سے پرے جاتے ہوئے آپ اخلاق حسنہ کا اپنے کا خاتمہ کر کے کوئی من چاہے ایجنڈا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا اسلام ہی ہمیں ایک مرکزیت پہ، ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرتا ہے، اور ایک ہی رسی میں پرونے کا درس دیتا ہے تمام بنی ہوئے انسان کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر مشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو اصحاب رسول اہل بیت بھی اسی مشن کو لے کے چلے کہ انسانیت کی فلاح کا مشن، انسانیت کی بہتری کا، اور یہ بہترین ریاست قائم ہوئی، یہی نہیں جتنی بھی نامفہمہ ریاستیں تھیں روم و ایران کی، ان کو بھی لگامیں ڈال دی گئیں جو انسانیت کی تذلیل کرتے تھے، اور یہی تھا کہ جب لیڈر پیٹ پہ پتھر باندھنے والا ہو، جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی آئین مطابق عمل کرنے والا ہو، اور یہی علامہ اقبال کا بھی مرد مومن کا تصور کیا ہے۔ اور علامہ اقبال مرد مومن کے تصور کو خود ہی سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں کہ تو ہے فاتح عالم کو گزشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت۔ تو لہٰذا اب دیکھیں اصحاب رسول اہل بیت کے ادوار کے بعد ہمیں صوفیاء کے دور کا بھی پتہ چلتا ہے، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ علی اجویری کی صورت میں، داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں، خواجہ معین الدین چشتی جمیلی رحمۃ اللہ، اس طرح صوفیاء اعظام کے نام گنوانا شروع کر دوں تو وہ میری ویڈیو بہت طویل ہو جائے اور شام پڑ جائے۔ اب علامہ اقبال کے افکار و تخیلات کی روشنی میں خالی ہاتھ پاکستان بن گیا۔ تو لہٰذا یہ جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشن میں رنگ جاتے ہیں، وہ انسانی کی تذلیل نہیں کرتے، معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں کرتے، بلکہ وہ معاشرے کی اصلاح کار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں، اور وہ معاشرے میں حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بن کے اللہ تعالیٰ کے پیغام پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ اے بندہ مومن تو بشیری تو نصیری۔ لہٰذا میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا روحانی پرواز کے حوالے سے کہ انسان جب بد اخلاقی کا شکار ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ادب نہیں ہوتا، اس میں لحاظ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے سامنے وہ خود کو جوابدہ نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے میری زندگی میری مرضی۔ تو جب کہ مرد مومن تو کسی کو بھی ظلم کا نشانہ نہیں بناتا۔ فتح مکہ جب ہوا تو اور اسلام کا جو ہے وہ مخالفین کو جب زیر آ جاتی ہیں تو کیسے انداز میں مرد مجاہد ظلم کسی پہ نہیں کرتے، اور بچوں عورتوں میں جو ہتھیار ڈال دیتے ہیں ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا، بلکہ جو گدری اکڑ چکی ہوتی ہے وہ کہتی ہے خدا کے احکامات کو لوگ اللہ کہتے ہیں نہیں مانتے، اسی طرح روم ایران کی سلطنتیں فتح ہو گئی۔ اور یہی نہیں ہے، طارق بن زیاد کا دور دیکھ لیں، یوسف بن تاشفین کا دور دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں فخر غازی کا دور دیکھیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کا آپ دور دیکھیں، اب جتنے بھی اسلامی ہیروز ہیں ان کی زندگی اب راگ پڑھ اٹھا کے دیکھیں تو یہ بھی اسی مشن میں رنگے ہوئے تھے، خود کو پیٹ پہ پتھر باندھنے کے، اور انسانیت کی فلاح ہی اور اصلاح ہی اصل مشن تھا۔ اور جتنے بھی شیطانی اوصاف ہیں، بگاڑ اور ظلم و زیادتی والا معاشرہ جہاں پہ انسانی کی تذلیل ہوتی ہے، ان کو خاتمہ کیا گیا۔ اور اب دیکھا جائے تو صوفیاء کے ادوار اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی خالی ہاتھ تنہا وقت کے یزید و فرودوں کو رائے راست پہ لے گیا، یا ان کو وہ تباہ برباد ہو گئے اس لیے کہ وہ بغض رکھتے تھے۔ جتنا بھی ایک طرف اخلاق حسنہ میں جو بلند ترین شخصیت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بہار لا دیتا ہے، اور اس پہ نا اس کو کہتا ہے کہ تم میرا پیغام پھیلاؤ کہ میں ہی کی بادشاہ ہوں، اور انسانیت کے کو ایک پلیٹ فارم پہ، حق کے پلیٹ فارم پہ جمع کروں۔ اور دوسری طرف جتنا بد اخلاقی میں جو بلند ترین ہوتا ہے نا، یزید کی صورت میں، فرعون کی صورت میں، وہ اوپر آتا ہے، اور اس کو شیطان اس کو کہتا ہے، اس کا اکساتا ہے کہ وہ مرد مومن سے ٹکرا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات ہی مرد مومن کے لیے بنائی ہے یہ دنیا، کہ مرد مومن کیسے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، کسی بھی مشن کو زندہ کرتے ہیں، اور سرکار سے کو دوسروں کو کھانا کھلانے کی تلقین کر رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، پھر زبان و ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہے،
ظالم کا ہاتھ روکنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ہر فرد جو ہے وہ اللہ کیا پیغام کو دل میں محسوس کرتے ہوئے برائیوں سے نفرت کرے اور سچائی کے لیے اس کے دل میں تڑپ ہو، اور اپنے نفس کے خلاف سب سے بڑی بات جہاد کرنا۔ اور شرک کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، رعایا کاری بہت بڑا شرک ہے، اور سب سے بڑی بات یہ خواہشات نفس سے جہنم کو نام دیا گیا۔ بتوں کی پرستش کرنے والے کچھ لوگ ہوں گے اور کہیں حلقے میں ہوں گے، مگر جہاں تک اوور دا ہول دنیا رنگی نظر آتی ہے، اور زیادہ تر لوگ جہاں پہ بھی ہیں وہ یا تو اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، اسی لیے ان میں خدادہ صلاحیتیں جنم نہیں لیتی، جو اپنی خواہشات کا غلام ہو جاتے ہیں یا رایا کاری میں پڑ جاتے ہیں کہ لوگ ان کو اچھا جانے، اور وہ اچھی باتوں کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور اپنی مفادات سمیٹتے ہیں۔ جبکہ اہل تقویٰ کا یہ حوال ہے، نیک لوگوں کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشن پہ کارمند ہونے کا یہ حوال ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے سازشیں نہیں تلاش کرتے، بلکہ وہ انسانیت کو مظالم سے نجات دلانے کے لیے سر پہ کفن باندھ کے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اردو الغازی کے دور میں بھی خیموں کا سسٹم نظر آتا ہے، اور وہ اتنی ہر وقت محاذوں پہ نبرد رہتے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مشرکین مکہ مخالفتیں کر رہے تھے، یہودوں کا نصارہ کر رہے تھے، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو جو رائے راست پہ آتے ہیں وہ ہدایت یاب ہو جاتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آتے ہیں وہ ناکام و نامراد رہے۔ اسی طرح یہ تحریک وراق دیکھا جائے اٹھا کے، تو یہی تین چیزیں نظر آپ پاکستان کے قیام کے بارے میں دیکھیں، جب مرد مجاہد اور لاہوری قلندر نے مسلم امت کو بیداری کا بیڑا اٹھایا، تو اس وقت بھی عیسائی تھے، سکھ تھے اور ہندو تھے، اور یہی جو ہے وہ ہٹ چور تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک اچھی قیادت، بے باک، اور قائد اعظم کی زندگی میں ایک بھی یو ٹرن جھوم نہیں ہے، لہٰذا مرد مومن ہی اب پاکستان کا وجود معذر وجود میں آنا، اور وہ بھی خالی ہاتھ، اللہ تعالیٰ راستے خود سے بناتا ہے، مگر امن پہ مبنی جو انسان کی اور اچھائی پہ مبنی جو شخصیت اس کا تأثر ہوتا ہے۔ اب انہوں نے اپنے گاندھی کو ہی مار دیا کیونکہ وہ خود ان کے ہندوتوا نظریے کے خلاف تھے کہ وہ زیادتیاں تشدد کرتے تھے۔ اسلام تو ظالم کا ہاتھ روکنے کا کہتا ہے، مگر مظلوم پہ ظلم کی بات نہیں کی جاتی، مظلوم پہ جو ہے وہ اس کا نام کیا، اس کے حقوق نہیں چھینے جاتے، بلکہ مظلوم کو داد رسی کی جاتی ہے، اس کو احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ ڈپریشن گھٹن سے نکلے، وہ کائنات کے حقیقی حسن کو دیکھے، کائنات کی اس اللہ تعالیٰ کی دنیا کے صحیح معنوں میں جو اللہ کے جلوے اور مظاہر نظر آئے اس کو دیکھے، مشاہدہ کائنات کرے اور سچائی کی طرف رغبت اختیار کرے، اور وہ بھی اسی مشن میں رنگ جائے کہ وہ اپنی مظلومی کا رونا رونے کی بجائے وہ بھی کائنات کی تسخیر کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھ کے نکل کھڑا ہو، جہاں پہ اور ایسی دنیا بات کرے جہاں پہ شیطانیت کا راج نہ ہو، جہاں پہ فتنے نہ ہو، فساد نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، جہاں پہ بے یقینی نہ ہو، جہاں پہ خودغرضیاں نہ ہوں، جہاں پہ نفرتیں نہ ہوں، جہاں پہ انسانیت کی تذلیل نہ ہو، بلکہ ایسا معاشرہ ہو جہاں پہ محبتیں ہوں، امن ہو، سلامتی ہو، حق پہ چلنے والے انسان ہوں، یقین کی دولت سے مالا مال ہوں، صبر کرنے والے ہوں، توکل کرنے والے ہوں، رضائے الہی میں راضی رہنے والے ہوں، اور پل پل اللہ کی مدد اور نصرت کو اترتے ہوئے بھی دیکھیں۔ اگر ابابیل ابراہ کے لشکر کو تباہ کر سکتی ہے، تو مرد مومن جو اللہ تعالیٰ کی کفتوں کا یار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی صلاحیتیں دی ہوں گی، اور اس کی حفاظت کے سامان بھی کیے ہوں گے۔ تمہیں فاتح عالم کو گزرش تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت۔ اس لیے اقبال فرمایا، علامہ اقبال کی بڑی خواہش ہے کہ ایک مرد مومن ایسا ہو کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ایک سلطنت قائم کرے، اور جتنا بھی غلط شیطانی کلچر ہے یا تولا ہے اس کا خاتمہ ہو۔ اور یہ اگرچہ صوفیہ کو اپنے کچھ مختلف ادوار میں مخصوص حلقوں میں پذیرائی ملی اور ان کی حاکمیت تسلیم کی گئی، اور ان کے نزدیک سے خدا کی ذات بہت قریب سے نظر آتی تھی، مگر علامہ اقبال فاتح عالم کا تصور دے رہے ہیں۔ وہ علامہ اقبال چاہتے ہیں کہ جہاں پہ، کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ گمراہی کی صورت میں اس دنیا سے جائیں گے، ہندوستان بڑا خوش ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، لوگوں کو سجدہ کرنے سے پرے لے گیا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے سے وہ پرے لے گیا، اور ان کے ایمان کے جنازے نکال کے ان کو شیطانیت کے توق پہنا کے خدا کی بارگاہ سے رونق ادا کر دیا۔
جبکہ اللہ کے بندے ایمان کے بندے تو اللہ سے وہ بستری کا اور تعلق کو ٹوٹنے نہیں دیتے، لوگوں کو مایوس نہیں ہونے دیتے، لوگوں کی زخموں پہ مرہم رکھتے ہیں، ان میں وہ ایسے مسیحا ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے دلوں کے طبیب ہوتے ہیں